متکلمین کی انتہا۔ متکلمین کے احوال مختلف انداز کے ہیں۔ علم کلام نے ان کی اکثریت کو شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیا ہے، حتیٰ کہ ان میں سے بعض کو الحاد تک پہنچا دیا ہے۔ اس امت کے قدیم فقہائے عظام علم کلام سے اس لیے خاموش نہیں رہے کہ وہ عاجز و قاصر تھے، بلکہ ان کا یہ یقین تھا کہ یہ علم کلام شدید پیاس کو ختم نہیں کر سکتا، بلکہ یہ تو تندرست اور صحیح شخص کو الٹا بیمار اور علیل بنا دیتا ہے۔ اسی لیے وہ اس سے باز رہے، اور اسی لیے انہوں نے اس میں بحث و خوض کرنے سے بھی منع فرمایا، حتیٰ کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے، اگر کوئی بندہ ما سوائے شرک کے باقی تمام گناہوں میں مبتلا ہو جائے تو اس کے لیے علم کلام میں غور و فکر کرنے سے بہتر ہے۔ اور فرماتے ہیں، جب تو کسی آدمی کے متعلق سنے کہ وہ یوں کہہ رہا ہے، اسم وہی مسمى ہے یا مسمى کے علاوہ کچھ اور ہے، تو آپ گواہی دے دیں کہ یہ شخص اہل کلام میں سے ہے، اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ مزید فرماتے ہیں، علماء علم کلام کے متعلق میرا فیصلہ یہ ہے کہ انہیں چھڑی سے سزا دی جائے اور انہیں خاندانوں اور قبیلوں میں گھمایا اور پھرایا جائے، اور ساتھ ساتھ یہ اعلان کروایا جائے، یہ اس آدمی کی سزا ہے جو کتاب و سنت کو چھوڑ کر علم کلام کو اپنا لے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا، صاحب کلام کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتا، اور علماء کلام زندیق یعنی بے دین ہیں۔ یہاں پر 1 نمبر کے تحت حاشیہ میں لکھتے ہیں، اس موضوع پر امام سیوطی رحمہ اللہ کی ضخیم کتاب بنام صون المنطق والکلام عن فن المنطق والکلام ہے۔ انہوں نے ایسے اقوال کو اس میں جمع بھی کیا ہے اور ان کی تخریج بھی کی ہے۔ کتاب قابل مطالعہ ہے۔ میری رائے میں ان کی مذمت کیوں بیان نہ کی جائے، جبکہ اس علم کلام نے معتزلہ کو یہ کہنے پر مجبور کر دیا کہ اللہ تعالیٰ تمام اشیاء کو تو جانتا ہے لیکن ان کی تفاصیل کو نہیں جانتا۔ جہم بن صفوان نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ کا علم، اس کی قدرت اور اس کی حیات سب مختص ہیں، یعنی یہ سب صفات نوخیز ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی مثل ازلی اور ابدی نہیں ہے۔ ابو محمد نوبختی نے جہم کا یہ قول نقل کیا ہے، اللہ تعالیٰ کوئی شے نہیں ہے۔ ابو علی جبائی، ابو ہاشم اور ان کے متبعین اہل بصرہ کا کہنا ہے، معدوم شے ذات، نفس، جوہر، سفیدی، زردی، سرخی سب کچھ ہوتی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی ذات کو ذات بنانے پر، عرض کو عرض بنانے پر اور نہ جوہر کو جوہر ہی بنانے پر قادر ہے، بلکہ وہ تو صرف کسی ذات کو عدم سے وجود میں لانے ہی پر قدرت رکھتا ہے۔ قاضی ابو یعلیٰ نے کتاب المقتبس میں لکھا ہے، مجھے علاف معتزلی نے کہا، اہل جنت کی نعمتیں اور اہل دوزخ کا عذاب ایسا معاملہ ہے جسے دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بطور صفت الہی بیان نہیں کیا جا سکتا، تو ایسی صورتحال میں ان کی طرف رغبت و شوق اور دوزخ کے عذاب سے ڈر اور خوف کیسے درست ہو سکتا ہے، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ خیر پر کوئی قدرت رکھتے ہوں گے اور نہ ہی کسی شر پر، نہ کسی نفع پر اور نہ ہی کسی نقصان پر۔ اس نے مزید یہ بھی کہا، اہل جنت بالکل جمود و سکوت کے ساتھ رہیں گے، ان کی زبانوں سے کوئی ایک لفظ بھی نہیں نکلے گا اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی حرکت ہی کر سکیں گے، اور وہ اور ان کا رب مذکورہ کسی فعل اور کسی شے پر قدرت ہی نہیں رکھتے ہوں گے، کیونکہ تمام حوادث کا لازماً ایک نہ ایک انتہائی آخری مقام ہوتا ہے جہاں پر پہنچنے پر وہ رک جاتے ہیں، اس کے بعد کوئی شے بھی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایسی تمام فضولیات سے بلند و برتر ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ ابو القاسم عبداللہ بن احمد بن محمد بلخی نے کتاب المقالان میں ذکر کیا ہے کہ ابو حذیل، جس کا نام محمد بن حذیل العلاف ہے، اس اکیلے ہی نے یہ کہا ہے، اہل جنت کی تمام حرکات ختم ہو جائیں گی اور وہ دائمی اور ابدی سکون و سکوت کی حالتوں میں بدل جائیں گے۔ اور وہ یہ بھی کہا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کا علم بھی اللہ ہے اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی اللہ ہے۔ ابو ہاشم نے یوں کہا ہے،
جس نے کہا میں نے ہر شے سے توبہ کر لی مگر اس نے شراب کا ایک گھونٹ نوش کر لیا تو اسے اہل کفر کے عذاب کی مثال دائمی عذاب ہوتا رہے گا۔ نظام نے یہ کہا ہے اللہ تعالیٰ شر کی کسی چیز پر بھی قدرت نہیں رکھتا اور ابلیس خیر و شر دونوں پر قدرت رکھتا ہے۔ ہشام القوطی نے یہ کہا ہے اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ بات بیان نہیں کی جا سکتی کہ وہ ہمیشہ سے ہی جاننے والا ہے۔ بعض معتزلہ نے یوں کہا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے لیکن یہ کبھی اس سے سرزد نہیں ہوا۔ مجیرہ نے کہا آدمی کے پاس کوئی قدرت نہیں ہے بلکہ یہ تو جماد کی مانند ہے جو اختیار اور کچھ کرنے کی قوت سے عاری ہے۔ مرجیہ نے یوں کہہ دیا جس نے بھی شہادتین کا اقرار کر لیا اور پھر تمام گناہ اور معصیات بھی کرتا رہا وہ کبھی بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ ان لوگوں نے ان تمام صحیح احادیث کی مخالفت کر دی جو نافرمان اور عاصی موحدین کے آتش دوزخ میں داخل ہونے اور پھر اس سے نکالے جانے سے متعلق ہیں۔ 1 نمبر کے تحت حاشیہ میں لکھتے ہیں یعنی وہ تمام احادیث شفاعت جو متواتر ہیں اگرچہ دور حاضر کے بدعتی یعنی روافض، اباضیہ اور اہل تکفیر وغیرہ اور ان کے ہم نوا اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ ان احادیث کے متواتر ہونے کے سرے ہی سے انکاری ہیں۔ اس سلسلے میں الشیخ الفاضل مقبل بن ہادی الوداعی کی تالیف الشفاء ملاحظہ فرمائیں۔ انہوں نے اس کتاب میں ان تمام احادیث و روایات کو یکجا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو نفع بخش بنائے۔ ابن عقیل نے فرمایا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ مرجیہ فرقے کا بانی زندیق ہے کیونکہ دنیا کی صلاح اور بہتری وعید کو ثابت رکھنے اور جزا کا عقیدہ اختیار کرنے سے منسلک ہیں، لیکن مرجیہ فرقے والوں سے جب صانع اور خالق کا انکار بن نہ پڑا کیونکہ اس سے لوگوں نے متنفر ہونا تھا اور یہ خلاف عقل دعویٰ ہونا تھا، انہوں نے اس بات کے فائدے یعنی خشیت اور مراقبے ہی کو بے سود قرار دے دیا اور انہوں نے شرعی سیاست کو گرا دیا، تو یہ گروہ اسلام کے حق میں انتہائی برا ثابت ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں ابو عبداللہ بن کرام نے تمام مذاہب میں سے ردی ترین مذہب کو اختیار کیا، ضعیف ترین احادیث کو اپنا موقف بنایا اور تشبیہ کے عقیدے کی جانب مائل ہوا، اور اس نے حوادث کا حلول اور دخول ذات باری تعالیٰ میں جائز قرار دیا۔ 1 نمبر حاشیہ کے تحت وہ لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات میں حوادث کا حلول اور دخول یہ نیا ایجاد کردہ عقیدہ ہے، اس کے متعلق کتاب و سنت میں کوئی حرمت موجود نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اس سے یہ معنی مراد لے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی چیز میں حلول کرتے ہیں تو یہ باطل اور منکر بلکہ کفر ہے، اور اگر کوئی اس عبارت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات فعلیہ کو مراد لیتا ہے تو اس کی مراد کیا ہی خوبصورت ہے، لیکن اس کا انداز و اسلوب اور اس کے الفاظ کی ترکیب مبنی بر خطا ہے۔ اس مسئلہ کی کافی تفصیل ہے جس میں میں نے اپنی کتاب منہاج التأسیس فی الرد علی اہل البدع والتلبیس القسم الاول میں سپرد قلم کر دیا ہے۔ اور اس نے یوں کہا اللہ تعالیٰ اجسام اور جواہر کو لوٹانے پر بالکل قدرت نہیں رکھتا بلکہ وہ تو صرف انہیں شروع کرنے ہی پر قادر ہے۔ اور سالمیہ نے یوں کہا ہے اللہ تعالیٰ بروز قیامت ہر ایک کے سامنے اسی شکل و صورت میں جلوہ افروز ہوگا جو دیکھنے والے کی ہوگی، یعنی آدمی اسے آدمی اور جن اسے جن ہی دیکھے گا۔ اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے ایک مخفی راز ہے، اگر وہ اسے ختم کر دے تو تدبیر ہی باطل ہو جائے۔ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں ایسے نظریات اور علوم سے جن سے یہ قبیح مذاہب جنم لے رہے ہیں۔ ارباب کلام کا یہ گمان اور خیال بھی ہے کہ ایمان پورا ہی نہیں ہو سکتا جب تک کوئی ان کی ترتیب شدہ باتوں کی معرفت حاصل نہ کرے۔ یہ لوگ غلطی اور خطا پر ہیں کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایمان لانے کا حکم دیا ہے، آپ نے متکلمین کی بحثوں اور صحابہ کرام کی درجہ بندی کا تو حکم نہیں دیا۔ وہ صحابہ جن کے متعلق ایمان پر قائم ہونے کے باوصف شارع علیہ السلام کی خیر الناس ہونے کی شہادت موجود ہیں۔ نمبر 1 کے تحت حاشیہ میں لکھتے ہیں اس سے مندرجہ ذیل فرمان رسول کی جانب اشارہ ہے خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یعنی بہترین
لوگوں کے لیے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اور پھر ان کا جو اس کے بعد آئیں گے، اور پھر وہ لوگ ہیں جو اس کے بعد آئیں گے، یعنی میرے زمانے کے لوگ بہترین ہیں، پھر اس کے بعد والے، اور پھر اس کے بعد والے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ امام شوکانی کی کتاب التحف فی مذاہب السلف پر ہماری تعلیقات کے ضمن میں اس کی تخریج موجود ہے۔ یہ کتاب مکتبہ ابن الجوزی سے طبع شدہ ہے۔ مذکورہ گزارشات میں علم کلام کی مذمت پر ہم نے چند اشارے ذکر کر دیے ہیں۔ بعض متکلمین اور اس علم کا پرچار کرنے والوں کے سابقہ نظریات سے باز آ جانے کے متعلق بھی ہمیں معلوم ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے اس کے بگاڑ اور اس کی قباحتوں کو سمجھ لیا تھا۔ احمد بن سنان نے کہا ہے، ولید بن ابان کرابیسی میرا ماموں تھا۔ جب اس کا وقت مرگ آیا تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا، کیا تم مجھ سے بڑھ کر کوئی علم کلام کا ماہر و استاد جانتے ہو؟ وہ بولے نہیں۔ اس نے پھر دریافت کیا، کیا تم مجھے اس پر مورد تہمت ٹھہراتے ہو؟ انہوں نے کہا، بالکل نہیں۔ وہ کہنے لگا، میں تمہیں وصیت کرنا چاہتا ہوں، کیا تم قبول کر لو گے؟ وہ بولے، جی ہاں۔ کہنے لگا، وہ مذہب اپنے اوپر لازم قرار دے لو جس پر اصحاب الحدیث کاربند ہیں، کیونکہ میں نے حق کو ان کے ساتھ دیکھا ہے۔ ابو المعالی جوینی نے کہا ہے، میں نے اہل اسلام اور ان کے علوم کو خوب گھوم پھر کر دیکھا ہے۔ میں اس بحر اعظم پر سواری کر چکا ہوں، اور میں نے ایسی ایسی جگہوں پر غوطہ زنی کی ہے جہاں سے لوگوں نے روکا ہوا تھا۔ یہ سب کچھ میں نے حق کی طلب و جستجو اور تقلیدی بندھن سے چھٹکارا پانے کے لیے کیا تھا، اور اب میں نے تمام اطراف سے منہ موڑ کر کلمہ حق کی طرف رخ کر لیا ہے۔ لہٰذا تم بھی بوڑھوں کے دین کو، یعنی سلف صالحین کے دین کو لازم پکڑو۔ اگر مجھے حق نے اپنی لطیف نیکی کے ساتھ سنبھالا نہ دیا اور میں بوڑھوں کے دین پر ہی نہ مرا، یعنی سلف صالحین کے دین پر نہ مرا، اور دنیا سے وقت رحلت اگر حق نے کلمہ اخلاص کے ساتھ میری عاقبت کو نہ سنوارا، تو پھر ابن الجوینی کی ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ وہ اپنے ساتھیوں سے کہا کرتا تھا، اے ہمارے ساتھیوں، علم کلام میں مشغول نہ ہوا کرو۔ اگر مجھے قبل ازیں معلوم ہو جاتا کہ علم کلام نے مجھے اس مقام پر پہنچا دینا ہے جہاں تک اس نے مجھے پہنچا چھوڑا ہے، تو میں کسی صورت بھی اس میں مشغول نہ ہوتا۔ ابو الوفا ابن عقیل نے اپنے ایک ساتھی سے کہا تھا، میں قطعی طور پر بیان کرتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دنیا سے فوت ہوئے تو وہ جوہر اور عرض کو بالکل نہیں جانتے پہچانتے تھے۔ اگر تو بھی پسند کرے کہ ان جیسا ہی بن جائے تو بن جا، اور اگر تو خیال کرے کہ متکلمین کا طریقہ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل و بہتر ہے، تو تیری رائے بہت بری ہے۔ مزید یوں فرماتے ہیں، علم کلام نے اپنے معتقدین کو شکوک و شبہات میں لا پھینکا ہے، بلکہ ان کی کثیر تعداد کو الحاد ہی میں دھکیل دیا ہے۔ الحاد کی بو متکلمین کے کلام کی لغزشوں سے سونگھی جا سکتی ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اتنی مقدار پر قناعت نہیں کی جس پر شریعت نے قناعت کی ہے، بلکہ یہ لوگ حقیقتوں کو طلب کرنے نکل کھڑے ہوئے، حالانکہ کسی کی عقل میں اس حقیقت کا ادراک آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ ان چیزوں کی حقیقت کے ادراک اور حکمت کو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی ذات کے ساتھ خاص رکھا ہے، اور مخلوق میں سے کسی کے سامنے بھی اس کو ظاہر نہیں کیا۔ مزید فرماتے ہیں، پہل تو میں نے بھی اس میں اپنی عمر دراز گزار لی ہے، پھر میں بھی وہاں سے ایڑیوں کے بل واپس چلتے ہوئے کتابوں کے مذہب کی طرف پلٹ آیا ہوں۔ وہ لوگ اس نتیجہ پر پہنچ چکے ہیں کہ بوڑھوں کا مذہب، یعنی اسلاف کا مذہب، سلف صالحین کا طریقہ ہی سلامتی والا ہے، کیونکہ جب وہ کسی نظریے کی انتہائی تحقیق کی حدوں تک پہنچ جاتے ہیں تو وہ ایسی تعلیلات اور تعویلات جن کی عقل نفی کرتی ہے وہاں وہ کچھ نہیں دیکھتے، تو بالآخر وہ شرعی رسوم اور شرعی آداب سے موافقت کرتے ہیں، لیکن اس بات کی کوئی تعلیل کرتے ہوئے اس سے پہلو تہی کر لیتے ہیں، جبکہ عقل اس حقیقت کو مان لیتی ہے کہ اس سے اوپر صرف حکمت الہی ہی کار فرما ہے۔ اس طرح وہ سلامت رہتی ہے اور اسے سلامت رکھتی ہیں۔